امام شافعی کہتے ہیں، جس کو جد المختار میں امام اہل سنت نے نقل کیا ہے، جو میں پڑھنے چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں ہمارے اصل نماز فرض نہیں ہے، کچھ لوگوں نے جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا، بزنس مین ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ صرف نماز فرض ہے، صرف نماز، حصر نہیں کرے، صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز کے سوا کچھ اور بھی فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اور دیکھو امام شافعی مجتہد ہیں، امام بخاری جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہیں، وہ صرف یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یا اہل البیت کے بھی قائل ہیں۔ صرف نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارتے، بلکہ وہ تو نبی کی اہل بیت کو بھی یا کہہ کے پکارتے ہیں، یا اہل البیت۔ پتا چلا یا اہل البیت کہہ کے پکارنا یعنی یا حسین کہنا، یا حسن کہنا، یا علی کہنا، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو امام شافعی کہنے نا، اٹھا کے دیکھیں فقہ شافعی کو، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں پہ فرض کیا، سبحان اللہ، فرض ہے آپ لوگوں کی محبت قرآن میں۔ اچھا مضبوط حوالہ دیکھیں، قرآن میں فرض ہے، سبحان اللہ، کسی مجتہد کے قول سے نہیں، بلکہ کسی حدیث کی بات بھی نہیں کی، کیونکہ حدیث میں بھی کیٹیگری ہے نا، آپ نے قرآن کی بات کی، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر، یکفیکم عظیم الفخر، پہلے تو فخر اور پھر عظیم فخر۔ لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا کہ حمال کو نہیں کرنا چاہیے، لوگ کہتے فخر نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں جوتے سلنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام شافعی تو کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ فخر، کیونکہ یہ فخر کیا ہے، مدرسے عالم بناتے ہیں، خانقاہ پیر بناتی ہے، لیکن اہل بیت نہ مدرسہ بنا سکتا ہے نہ خانقاہ بناتی ہے۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے اہل بیت؟ کیا فخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، نبی کی اولاد اہل بیت میرا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور وہ میرا وسیلہ ہے، ارجو بہم عطاء بید الیمین صحیفتی، کہ شافعی کے ہاتھ میں، محمد ابن ادریس شافعی کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ عمل کی وجہ سے نہیں، وہ اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ تو میں بات کر رہا تھا خون خیر الرسول کی، حضور کے خون کی۔ حضور نے ایک دن خون نکلوایا اپنے جسم سے، حضور علیہ السلام نے
خون نکلوایا ہجامے کی وجہ سے. ہجامہ کرتے ہیں نا لوگ, حالانکہ علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے ہندوستان میں ہجامہ کرنے کے حوالے سے. ہاں, اس لیے کہ بعض سنتیں بعض ملکوں کے لیے, بعض روایتیں بعض ملکوں کے لیے مخصوص ہے, لیکن پھر بھی میں اس پہ کوئی باب نہیں کھولنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معتمد مفتیوں سے رابطہ کر لیں. اس پہ ہجامہ حضور نے کروایا, خون نکلا, حضور نے وہ خون ایک صحابی کو دیا, فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر اس کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. ناپاک چیزوں کے لیے اتنا تو خیال نہیں ہوتا نا کہ پیر پڑے کہ نہ پڑے, لیکن حضور نے دیا صحابی کو, حضور نے دیا صحابی کو, لے جاؤ ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد خیال آیا ابھی عمارت ہے, اگر اب اس کی میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا, حدیث کی ترجمانی کرنے لگا ہوں بطور مفہوم. عمارت آج ہے کل نہ رہے گی, آج خالی پڑا ہوا ہے کل عمارت بن جائے گی. بھئی بڑی بڑی عمارتیں تو آج ویران ہو گئی نا. آپ دیکھیں بادشاہوں کے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے, آج عمارت ہے کل کس نے دیکھا. لیکن صحابی کا نظریہ تھا ایسی جگہ ڈالو جہاں قیامت تک کسی کے پیر کی رسائی نہ ہو سکے. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور حضور کا وہ خون انہوں نے پی لیا, خون پی لیا. آ گئے, آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی حضور ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہ پڑے گا. ایسی جگہ ڈالے قیامت تک پیر نہ پڑے گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا شاید وہ خون تو پی گیا. اس کی ہاں تو میں پی گیا. حضور نے یہ نہیں کہا حرام کیا, ناجائز کیا, کیونکہ حضور علیہ السلام تو اللہ اکبر ہلکی سے بھی خلاف شرع بات دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کرتے تھے, سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. حضور کی ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہ تھی, شریعت مطہرہ کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن حضور نے مسکرا کے کہا کیا تو پی گیا؟ ہاں پی گیا. آقا نے فرمایا چونکہ تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے, جا تجھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. کسی کے پیٹ میں چلا جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جس کے وجود کو نبی کے خون سے بنایا جائے. سبحان اللہ, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. آج چپ رہو گے کل مسیح کا لگنا بولنے لائق نہیں آئیں گے. لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. خون خیبر رسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے انما یرید اللہ, نظر میں رکھیں, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو عرض کر رہا تھا کہ اصل کیسی ہے؟ میں نے پہلا ذکر کر دیا حضور کا, جن کا خون بھی پاک. اور وہ کیوں نہ پاک؟ کیونکہ ساری پاکیاں تو ان کے صدقے میں ہیں, ساری طہارتیں تو ان کے صدقے میں ہیں. مشرک ان کا کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جائے. حضور کی شان کے ان کے نانا رسول اعظم سید العالمین جن کے پیچھے انبیاء نمازیں پڑھیں, اللہ اکبر, جن کو اللہ لامکہ پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے, یہ حسین پاک کے نانا ہے. لیکن آئیے ذرا 2 منٹ کا ٹائم اور چلیں ان کی اصل پر. اور ماں ہے, اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. میں صرف زیادہ وقت نہیں, چکے مجھے امام حسین امام العصر سورۃ العصر کی روشنی میں امام حسین کا ذکر کرنا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت میں تمہید میں لے رہا ہوں اور پھر گفتگو اصل عنوان کی طرف جلدی سے آ جائیں گے. عرض کر رہا تھا ان کی امی سیدہ فاطمہ. پورے چیلنج سے کہتا ہوں, چیلنجز کرنے کی عادت نہیں, اس لیے کہ میں کوئی خطیب اور ادیب بہت بڑا علامہ نہیں ہوں, میں صرف ایک طالب علم ہوں, بارگاہ غوثیت کا ادنا سا غلام ہوں, سگے بے ہنر ہوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, جیسی ماں
اللہ نے امام حسین کی بنائی ہے، ویسی ماں کائنات میں چراغ لے کر نہیں، اگر سورج لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہ مل سکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو حسین کی امی پاک ہیں، چونکہ تقریر میں جلدی اب ان کا نام لیتا رہوں گا، لیکن ہم سنیوں کی عادت ہے کہ جب ہم سیدہ کا نام لیتے ہیں تو بغیر القابات کے نہیں لیتے، پہلی بار میں ان کا نام لے کر پھر بعد میں چونکہ تقریری مجبوریاں ہوگی تو جلدی سے مجھے نام پڑھنا ہوگا۔ حسین کی امی کون ہے؟ اللہ اللہ، جہاں پر القابات گویا کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جن کے القابات بے شمار ہے، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، سقیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری فاطمہ بنت محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کی ماں کون؟ امام حسین کی امی۔ حسین کی امی کون ہے؟ حسین کی امی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے مرتبے کا اندازہ لگاؤ، مولانا میرے مرتبے کا اندازہ لگاؤ، مجھے دیکھ کر بابا اشرف اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، مجھے دیکھ کر فلاں علامہ کرسی چھوڑ دیتے ہیں، مجھے دیکھ کر فلاں خطیب اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہاں بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر ایم ایل اے کرسی چھوڑ دیتا ہے، مجھے دیکھ کر وزیر کرسی چھوڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جگہ چھوڑنے پر یا کھڑے ہونے پر میں تیری عظمت کا اندازہ لگاؤں تو حسین کی ماں کی عظمت کا اندازہ کون لگائے؟ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے بار دیکھا کہ جب حسین کی امی سیدہ فاطمہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے کو آتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، نعرہ حاضری۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بولے آؤں آگے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، اور یہ روایت بیان کر رہی ہم سب کی امی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ۔ پتہ چلا عائشہ کے دل میں بغض فاطمہ نہیں تھا، اسی لیے تو عظمت بیان، سبحان اللہ، اسی لیے تو عظمت بیان کی اور کہا کہ حضور ایک دو دن کی بات نہیں، اچانک کی بات نہیں، بلکہ جب آتی حضور ان کے کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور پیشانی چوم کے کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی جگہ بٹھاتے، حضور ان کی عزت بڑھانے کے لیے تاثیر دیتے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے کہ معاذ اللہ ہم نے حضور سے افضل کہہ دیا، ہمارے حضور سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ تقریر میں اگر بیٹھے سننے کے لیے تو میری کسی بات کا مفہوم مخالف آپ مراد نہیں لیں گے، اور جب تک آپ مجھ سے نہیں پوچھ لیتے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج کل لوگوں کی محروم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ تقریریں سننے نہیں آتے بلکہ تقریروں کو سونگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سونگنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سننے کی چیزیں ہیں، اور ذکر اہل بیت عقیدت سے سنو گے تو تمہاری پوری تقریروں کو اللہ بھلی فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس پہ اپنے ماں باپ میرے نبی قربان کر، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان کر، اور اپنی جگہ بٹھاتے، اپنی جگہ حضور اپنی جگہ بٹھاتے ہے۔ کوئی حضور کی جگہ پیر صاحب کی گدی پہ مرید بیٹھ جائے تو ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ تیری اوقات کیسے میں پیر کی گدی پہ قدم رکھنے کا، لیکن جس کا قدم لامکان پہ پہنچتا ہے اپنی گدی پہ پہنچتا ہے تو اس کی اپنے کو بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات لیکن کہنا چاہتا ہوں، میں تو 2 ہی منٹ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بی بی پاک کا ذکر نکل آیا،
اور مجھے وقت پہ گفتگو ختم بھی کرنی کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو باقی مقررین خطبہ کو سننا ہے، لیکن بات دیکھو حسین پاک کی امی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو باتیں میں پڑھا ہوں یہ سب ہماری اہل سنت کی کتابوں سے پڑھا ہوں۔ ہاں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم اہل بیت کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی، وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگائے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں کہ وہ جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا میں، اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہوں گا، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ امام حسین پہ بولتا ہوں کہ ولادت ان کی ہوئی ہے، مگر بات یہ ہے نا، لوگ اپنے ماں باپ کے نام چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اس حیثیت کے نہیں ہوتے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ ہاں لیکن ہم ان کا نام چھپائیں کیسے؟ ان کے ناموں کی بھی برکت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اس سے عقیدت رکھنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم یوں ہی کسی سے پیار کریں گے، ایسے کسی سے پیار نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو مرکزی عقیدت محمد رسول اللہ ہے، اور حضور جس سے پیار کرتے ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کا چمڑا ہے، اونٹ کا چمڑا تھا جب تک تھا، لیکن جب نالین بن کر نبی کے قدموں میں آ گئے ہم اس کو اونٹ کا چمڑا نہیں سمجھتے، ہم کہتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم سنیوں سے کوئی پوچھے اہل بیت کا مرتبہ، جب اونٹ کا چمڑا نبی سے تعلق پیدا کر لے تو ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں۔ اہل بیت کسی چمڑے کا نام تو نہیں نا، وہ تو نبی کے جگر ٹکڑے کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تو میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، نظم المعالی کتاب ہے، بلگرام شریف سے چھپی ہوئی ہے، سید محمد بلگرامی صاحب نے اس کو لکھا ہے، بہت خوبصورت بات اس میں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر تقریر کا حصہ بنے، لیکن لوگوں کے ذہن کا خیال ہے، اس لیے بار بار کوئی روایت پڑھنے میں یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو یوں نہ لگے کہ اہل بیت کی روایت ختم ہو گئی۔ واللہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، اہل بیت کی روایتیں ختم ہو۔ ہاں بس بات محنت کی ہے، آدمی توجہ کرے تو بزرگوں نے اتنا لکھا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، راتیں ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو سکے۔ ابھی آگے اگر وقت رہا تو بات آئے گی کہ کیوں نہیں ختم ہوتی باتیں۔ اللہ اکبر، بات کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حسین پاک کی امی، چونکہ ذکر چل رہا ہے ولادت حسین کا، تو ولادت اسی کی ہوتی ہے نا جس کی ماں ہوتی ہے، تو ماں کتنی عظیم ہے۔ آئیے اس کو میں اپنے الفاظ کی جامع میں عرض کروں۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اپنے بابا سے پوچھا ابا جان یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ اللہ اکبر، گویا کہ سیدہ کا عقیدہ تھا کہ نبی آج کو بھی جانتے ہیں، گزرے ہوئے کل کو بھی جانتے ہیں، آنے والے کل کو بھی جانتے ہیں، قیامت کے بعد والے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے پوچھا بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، تو میرے نبی نے بلا تکلف کہا، اللہ کی عطا سے کہا، اللہ کے بتانے ہی سے کہا، اللہ کی عزت سے کہا، اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی کچھ بھی بات کر سکتا۔ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت شبلی سید ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا پکڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شبلی دورہ حضرت علامہ سید ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسٹیج تھوڑا خالی کر دیں، بہت زیادہ ویٹ ہو رہا ہے اسٹیج پہ۔ پکڑو
بیٹھے درشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا میرے بعد آپ کو جن کو سننا ہے شہزادے حضور حضرت علامہ سید شبلی میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں. اپنے اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگتا ہوں. بڑی نوازش اگر پشت بنائی آپ لوگوں کی ہوگی تو پھر بات کیا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجاب، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجاب تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سیدہ نے پوچھا، عقیدہ اہل سنت کا ساتھ ساتھ واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بتا دے. کسی کے پاس جو کچھ ہے، صرف علم نہیں، جو کچھ ہے، علم غیب ہو یا علم شہود ہو، کوئی علم ہو، صرف علم ہی نہیں بلکہ اگر کسی کے پاس جوتے بھی ہیں، حتیٰ کہ کسی کے پاس ایک درخت کا پتا بھی ہے، اگر کسی کے پاس ایک ذرہ بھی ہے تو وہ میرے اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں اس سے پہلے کوئی غلط فہمی تھی اہل سنت کے عقیدے کے متعلق تو آپ دور کر لیں. واللہ اس لیے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے متعلق کچھ ماننا ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، سب کچھ اللہ کی عطا سے. بہرحال سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ آئی، بابا سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی جبریل کو آنے دو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. اس لیے کہ جبریل کبھی کبھی واسطہ ہے، جبریل کبھی کبھی واسطہ ہے، کبھی کبھی واسطہ ہے. لیکن جبریل کبھی کبھی جب اللہ چاہے تب واسطہ ہے، لیکن اللہ اگر بتانا چاہیں تو پھر جبریل بھی واسطہ نہیں رہتے. بلکہ شفا شریف میں ہے لی ما اللہ ربطن، میرے آقا فرماتے ہیں میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ پھر کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے، صرف میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے. جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. اللہ اکبر. سیدہ نے پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے بے تکلف کہا، مالک جنت نے بے تکلف کہا، بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں؟ سب سے پہلے تمہارے ابا محمد رسول اللہ جنت میں جائیں گے. مالک جنت میں جائے گا تو کون جائے گا؟ بلکہ سب نبیوں پہ بھی جنت حرام ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ اٹھا کر دیکھیں، سب نبیوں پہ جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ جنت میں نہیں. اور سارے نبیوں کی امت پہ جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ جائے. ہاں یہ بات ہے. بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جنت میں جائے گا؟ مالک جنت میں جائے گا تو کون جائے گا؟ اس کا مطلب کائنات میں اگر سب سے زیادہ مالدار باپ کی کوئی بیٹی ہے، کسی کا باپ سب سے زیادہ مالدار ہے تو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. آؤ درے سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اللہ اکبر. بی بی کے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے. کرم نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں نہ دور ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تقدیریں نہ بدلے گی تو کیا ہوگا؟ پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ارشاد ہوا تیرے بابا جائیں گے. پھر دوسرا سوال آ گیا، بابا عورتوں میں کون جائے گا پہلے؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا پہلے؟ سرکار نے فرمایا عورتوں میں عمران کی بیٹی، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران، عیسیٰ کی امی جان سب سے پہلے جنت میں جائے گی. چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے کوئی بادل آ گیا، گلاب کی طرح کھلتا چہرہ یوں لگا جیسے شام کا وقت ہو گیا ہو. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اما عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا.
कायनात में कोई औरत वो नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो। तन्हा एक औरत है जिसको आयशा सिद्दीका कहते हैं। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, बल्कि आयशा सिद्दीका का बिस्तर रश के तूर भी है, रश के अर्श भी है। क्यों? तूर पर मूसा है, आने वाली किताब का नाम तौरात है, लेकिन बिस्तरे आयशा पर जाने मूसा मोहम्मद है, और आने वाली किताब का नाम कुरान है। आपने कहा अर्श के लिए रश तो क्यों है? इसलिए कि अर्श पर नबी कभी कभी है, लेकिन बिस्तरे आयशा पर हमेशा नबी नजर आ रहे हैं जब चाहा। बहरहाल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने सूरत में, यानी चेहरे में, सीरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, बोलने में सबसे ज्यादा नबी के किसी को मुशाबे देखा है। किस नबी के मुशाबे? जिसने ऐलान किया अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी मिस्ल है? उनकी कोई मिसाल नहीं है, बेशक उनकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सैयदा आयशा कहती है मैं तकाबुल नहीं करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, हालांकि वहां भी मिसलियत इस माना में खत्म हो गई, इस माना में खत्म हो गई। चेहरा मिस्ल था, बोलना मिस्ल था, सखावत मिस्ल थी, अदालत मिस्ल थी, चलना मिस्ल था, लेकिन फातिमा मर्द नहीं औरत। ये बहुत बड़ी तफरीक है, ये बहुत बड़ी तफरीक है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन हम तकाबुल नहीं करते। ये कह रहा था कि सीरत और सूरत नबी के सबसे ज्यादा किसी की मुशाबे थी, तो अम्मा आयशा कहती वो हुसैन की अम्मी फातिमा ज़हरा है। चेहरा भी वह, इसीलिए हम जब हुजूर के बाद हुजूर को देखना चाहते, हुजूर के बाद हुजूर को देखना चाहते, हम फातिमा का चेहरा देखा करते। अल्लाह अकबर। मेरा एक खुद का शेर है, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूं, कि अर्श आया जैसे फर्श, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। अर्श आया, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। हुजूर की अदाएं उनके अंदर मौजूद थी। पूछा बाबा औरतों में कौन? तो कहा मरियम बिन्त इमरान। चेहरे पर जो बशाशियत थी वो हसासियत में तब्दील हो गई। ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि चेहरा उतर गया। जिसके नाम से उतरे हुए चेहरों पर रौनक आ जाती है, उसका चेहरा कैसे उतर सकता है? लेकिन ये बात चूंकि मर्तबत पर मुसय्यदा की, ये जरूर कहूंगा कि बशाशियत हसासियत में तब्दील हो गई। हुजूर ने चेहरा पढ़ा, अब बेटी चेहरे पे हसासियत के आसार। बाबा जब आपने कहा ना कि सबसे पहले तुम्हारे बाबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा जन्नत में जाएंगे, तो मैंने इस नियत से पूछा था कि औरतों में कौन जाएगा कि शायद आप मेरा नाम ले लेंगे, शायद आप मेरा नाम ले लेंगे औरतों में। लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने तो इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा यहाँ तो बातें बदलती नहीं है ना, बातें बदलती नहीं है। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। जो कहा वो हो गया, वो बात वापस नहीं होती। कमान से निकला हुआ तीर कभी कोई लेने वाला वापस लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन माँ अव्वा की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं हो सकते। लेकिन फजीलत और बढ़ाकर बयान की, इसलिए कि अहले बैत है, वहां कोई घटा ही नहीं सकता। आका ने फरमाया फातिमा अगर तुम्हें इस पर हसासियत है कि इमरान की बेटी मरियम जन्नत में वो सबसे पहले जाएगी, तो तुम ये कह रही थी कि आपका नाम लेता। बेटी होगा यही जो मैंने कहा कि मरियम सबसे पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन उसका तरीका ये होगा
اگر کوئی نہیں جانتا کہ خادم کا مرتبہ کیا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا کہ مخدوم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ مخدوم، تو اس کو آسان ہے ساتھ چلنے والے خادم کو دیکھ۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو صدیق اکبر چادر لے کر حضور کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھ کر کے سوچا جس کا مخدوم اتنا بڑا ہے، سبحان اللہ سوری جس کا خادم اتنا بڑا، وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا؟ خادم کتنا بڑا ہے؟ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ہر صحابی کی عظمت ہے۔ صدیق اکبر